بہت سمے پہلے یمن کا ایک راجا تھا جس کا نام ابرہہ تھا۔ وہ عیسائی تھا اور چاہتا تھا کہ لوگ مکہ آ کر کعبہ کی عبادت نہ کریں۔ اس نے اپنے دیش کی راجدھانی میں ایک بہت بڑا اور سندر گرجا گھر بنوایا اور اعلان کیا کہ اب سب لوگ یہیں آئیں گے۔ لیکن عرب کے لوگ کعبہ سے گہری محبت کرتے تھے۔ وہ اسے اللہ کا گھر مانتے تھے اور ہر سال وہاں حج کے لیے جاتے تھے۔ جب لوگوں نے ابرہہ کی بات نہ مانی تو اس کا گھمنڈ اور غصہ بڑھ گیا۔ اس نے ٹھان لیا کہ وہ کعبہ کو ہی مٹا دے گا تاکہ لوگ مجبور ہو کر اسی گرجا گھر کی طرف رخ کریں۔ ابرہہ نے ایک وشال سینا تیار کی۔ اس سینا میں ہزاروں سینک تھے اور ان کے ساتھ کئی وشالکائے ہاتھی بھی تھے۔ سب سے بڑا ہاتھی سینا کے آگے رکھا گیا۔ یہ ایک ایسا نظارہ تھا کہ جسے دیکھ کر لوگ کانپ اٹھتے۔ جب یہ سینا مکہ کی طرف بڑھی تو آس پاس کے قبیلوں میں ڈر اور دہشت پھیل گئی۔ کوئی بھی اتنی بڑی اور طاقتور سینا کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا، لیکن مکہ کے لوگوں کے پاس ایک چیز تھی، ان کا بھروسہ۔ وہ مانتے تھے کہ کعبہ کی حفاظت کوئی انسان نہیں بلکہ خود اللہ کرے گا۔ مکہ کے سردار اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے ابرہہ سے ملاقات کی۔ انہوں نے سینا کو روکنے یا لڑنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ شانتی پوروک کہا، میں اپنے اونٹوں کا مالک ہوں اور ان کی حفاظت کرتا ہوں، لیکن یہ گھر کعبہ اللہ کا ہے اور اس کی حفاظت اسی کی ذمہ داری ہے۔ پھر مکہ کے لوگ کعبہ کے پاس جا کر دعا کرنے لگے اور اللہ کی مدد کی امید رکھنے لگے۔ ابرہہ کی سینا جیسے ہی کعبہ کی طرف بڑھی، تبھی ایک عجیب اور حیرت انگیز منظر سامنے آیا۔ آسمان پر اچانک چھوٹے چھوٹے پرندوں کے جھنڈ دکھائی دینے لگے۔ یہ سادھارن پرندے نہیں تھے، ہر ایک کے پیروں اور چونچ میں چھوٹے چھوٹے پتھر تھے۔ پرندوں نے وہ پتھر سینا پر برسانے شروع کر دیے۔ ہر پتھر جس سینک یا ہاتھی پر گرتا اسے چیر ڈالتا اور گرا دیتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پوری سینا میں افراتفری مچ گئی۔ ہاتھی گر پڑے، سینک بھاگنے لگے اور ابرہہ کا بڑا لشکر بری طرح تباہ ہو گیا۔ آخر کار ابرہہ اپنے ارادے میں ناکام رہا۔ نہ وہ کعبہ تک پہنچ سکا اور نہ ہی اسے کوئی نقصان پہنچا سکا۔ اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت خود کی اور سب کو دکھا دیا کہ اس کی طاقت کے سامنے کوئی طاقت کام نہیں آتی۔